بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل شیء حلیہ وحلۃ القرآن حسن صوت۔ ہر چیز کے لیے ایک زیور ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو زیور ہے وہ اچھی آواز سے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر جو مفسدہ نماز ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے لہن جلی ہو جاتی ہے، بڑی غلطی، یعنی قرات میں جب انسان قرات کرتا ہے تو دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لہن جلی اور ایک لہن خفی۔ ایک بڑی غلطی ہے، ایک چھوٹی ہے۔ لہن خفی ہوئی تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن لہن جلی ہوئی تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے، بندے کو دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ لہن جلی کیا ہے؟ لہن جلی بڑی غلطی کرنا، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حرف کو حرف سے بدل دیتا ہے، حرکت کو حرکت سے بدل دیتا ہے، تو اس سے نماز نہیں ہوتی، بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ یہاں تک حضور فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن الٹا ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اب یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ، اب یہ والی جو ہے، یہ اگر یہ والی پڑھ دی آنکھوں والی تو اس کا ترجمہ جو ہے تبدیل ہو جائے گا۔ یہ جو ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اگر پڑھ دیا آنکھوں والی ہا کے ساتھ الحمدللہ تو اس کا ترجمہ بن جائے گا تمام کمزوریاں اللہ کے لیے ہیں، معاذ اللہ۔ الحمدللہ پڑھ دیا خا کے ساتھ، تمام موتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو سورہ اخلاص کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، فرما دیجئے وہ اللہ کی ذات ایک ہے، اگر یہ کا پڑھ دیا چھوٹا یہ والا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کھا لو اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ تو کتنا بڑا ترجمہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے قلب، یہ دو نقطوں والے کاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے دل۔ اگر یہ پڑھ دیا یہ نقطوں کے بغیر والا کاف تو یہ اس کا مطلب ہے کتا۔ اب دیکھیں سیم ہی ہے، لیکن اس میں جب ہم بولیں گے تو پھر صحیح معنوں میں تلفظ ادا ہوگا۔ یہ ہے قلبن دل، قلبن یہ ہے کتا۔ اس کے بعد ہے حرمن، میں سرزمین مکہ، حرمن کمزور ہونا، بوڑھا ہونا، تو کتنا ترجمہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس سے آگے آ جائیے، یہ جو ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب یہ یہاں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تا زبر تا جو ہے، جو جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اگر اس کی جگہ پڑھ دیا زبر کی جگہ پیش پڑھ دی تو کتنا بڑا ترجمہ تبدیل ہوگا، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا رستہ جن پر میرا انعام ہوا ہے، یہ واحد متکلم ہے، تو کتنی بڑی غلطی یہاں پہ کر دی ہے۔ تو اس لیے تجوید کا سیکھنا یہ بڑا ضروری ہے، اور اس بات کے اوپر بھی نہ شرمائیں کہ شاید میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، میری 50 سال عمر ہو گئی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے کسی حصے میں پہنچ جائے تو علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہی رہے گا، اور بلکہ بڑی عمر کے اندر دین کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے اس سے پہلے تو ہم غلط پڑھتے رہیں تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو اللہ پاک معاف فرما دے گا جو پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس حوالہ سے میں دوست احباب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، دوست احباب ہیں، زندگی کی کسی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے لیے دعوت ہے، خصوصاً بالخصوص جو ہے وہ ہارون آباد کے جتنے دوست احباب ہیں اور قرب و جوار کے جتنے دوست احباب ہیں، تو علم کی جستجو کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو یہ کوئی اتنا زیادہ سفر بھی نہیں ہے۔ جامع مسجد بلال ہاؤسنگ کالونی ہارون آباد کے اندر ایک عظیم و شان کورس ہم کرانے جا رہے ہیں۔ یہ 10 دن کا کورس ہے، 15 فروری یعنی آج سے یہ شروع ہوگا اور 24 تک یہ رہے گا، جس کے اندر انشاءاللہ
یہ تجوید و قرات کے قوانین جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. آخری 10 صورتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ تجوید کے ساتھ پڑھائی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہمارے فقہی مسائل ہیں بنیادی وہ انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے. تو میں دوست احباب سے گزارش کرتا ہوں اس کلاس کو ضرور آپ جوائن کریں، آپ ضرور اس کے اندر شرکت فرمائیں. اور جو دوسرے شہروں کے اندر یا ملکوں کے اندر ہیں، میں ان کی بارگاہ کے اندر بھی یہ نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے جو ائمہ ہیں، امام صاحب ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں، یا جو مسند قاری صاحب ہیں آپ ان کے پاس بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن پاک کو ٹھیک کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.